گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندراراجن نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ ان کے سیل فونز ٹیپ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے راج بھون میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ راج بھون کا TRS کے ارکان اسمبلی کی خریداری کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بل کے سلسلے میں وضاحت کے لیے وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کو راج بھون طلب کیا گیا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کیا کہ مسلم اقلیتوں کے 4% تحفظات میں اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے دارالسلام میں SSC فیس تقسیم کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے لیے 4% تحفظات ناکافی ہیں، اس کے میں اضافے کے لیے تدبیر اختیار کی جائے اور ایسے اقدامات کیے جائیں کہ اضافی شدہ تحفظات برقرار رہیں۔ انہوں نے کہا کہ سدھیر کمیٹی نے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی، سماجی پسماندگی پر جامع رپورٹ تیار کی ہے۔ اس کے لیے اس وقت کے متحدہ اضلاع میں اس کمیٹی کے ارکان نے دورہ کیا اور یہ ایک جامع رپورٹ تیار کی۔ اس کمیٹی کی رپورٹ کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی تفصیلات سے انکار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ساتھ ہی والدین سے خواہش کی کہ وہ 10ویں جماعت کے بعد اپنے بچوں کی تعلیمی رہنمائی پیشہ ورانہ کورسز کی طرف کریں۔ وزیر سول سپلائز گنگولا کملاکر نے ان کی کمپنیوں پر ED کے دھاووں کے معاملے پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ گرینائٹ کے کاروبار کو مافیا کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جیسے ہی انہیں ان کے اداروں پر ED کے دھاووں کے بارے میں پتہ چلا تو وہ دبئی سے فوری طور پر واپس ہو گئے۔ وہ تحقیقات میں مکمل تعاون کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بے ضابطگیوں کے الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اگر تحقیقات میں کلین چٹ مل جاتی ہے تو وہ شکایت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بعض قائدین گرینائٹ انڈسٹری میں بے قاعدگیوں کا الزام لگاتے ہوئے بلیک میل کی سیاست کر رہے ہیں۔ اگر مالی بے قاعدگی ہوئی تو یہ جرم ہے، لیکن کوئی بے قاعدگی نہیں ہوئی ہے۔ ریاست کی حکمراں جماعت TRS کے ارکان اسمبلی کی خریداری کی مبینہ کوششوں کے معاملے کے ملزمین سے پولیس پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ ACB کورٹ نے چنچلگوڑہ جیل میں محروس تینوں ملزمین کو 2 دن کی پولیس تحویل میں دینے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد معین آباد پولیس آج صبح چنچلگوڑہ جیل پہنچی اور ملزمین نند کمار، رام چندر بھارتی اور سمہاجی سوامی کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ وہاں سے ملزمین کو راجندر نگر پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا۔ تینوں ملزمین سے خصوصی تحقیقاتی ٹیم پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ شہر میں حالیہ عرصے کے دوران ہوئی بارش سے نقصان سے دوچار سڑکوں کی مرمت کے کاموں پر GHMC نے اب توجہ مرکوز کر دی ہے۔ بارش کے موسم میں شہر کی اہم سڑکوں کے علاوہ بائی لینس اور کالونیوں کے ساتھ ساتھ بستیوں اور مختلف علاقوں کی سڑکوں کو شدید نقصان پہنچا۔ کئی مقامات پر سڑکوں پر گڑھے بھی پڑ گئے ہیں۔ سڑکوں پر پڑے گڑھوں کو پُر کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عوام سے وصول ہونے والی شکایات پر توجہ نہیں دی جا رہی تھی، تاہم تازہ طور پر سڑکوں کی مرمت کے کام شروع کر دیے گئے ہیں۔ کاٹیزن میں پلاسٹک ویسٹیج کمپنی میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ اچانک آگ لگنے پر کمپنی سے ورکرز جان بچانے کے لیے دوڑ پڑے۔ اس بات کی اطلاع فائر بریگیڈ کے عملے کو دی گئی، جنہوں نے وہاں پہنچ کر آگ پر کافی جدوجہد کے بعد قابو پایا۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ شارٹ سرکٹ کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تلنگانہ میں کان کنی کے معاملے پر ED اور ID نے توجہ مرکوز کر دی ہے۔ کریم نگر اور حیدرآباد میں گرینائٹ کے کاروبار کرنے والوں کے مکانات اور دفاتر کی تلاشی کا کام کیا جا رہا ہے۔ کریم نگر حیدرآباد میں 30 مقامات پر ED اور IT نے مشترکہ آپریشن انجام دیا اور 9 کمپنیوں کے دفاتر اور اس کے ذمہ داروں کے مکانات کی تفصیلی طور پر تلاشی لی۔ حیدرآباد کے گرینائٹ تاجر کے سریدھر کے دفتر میں بھی ED نے تلاشی لی۔ راجندر نگر حیدرگوڑہ میں گرینائٹ آفس میں بھی ED اور IT کی ٹیموں نے تلاشی لی۔ BJP کی مزدور یونین نے GHMC کے ورکرز کی تنخواہوں میں کٹوتی پر ساؤتھ زونل آفس کے سامنے شدید احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے ورکرز کے کانٹریکٹرز اور GHMC حکام کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔
انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت کی جانب سے طے شدہ اجرتیں GHMC ورکرز کو فراہم نہیں کی جا رہی ہیں، جس سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کملا پرسنا نگر کالونی میں ایک عمارت میں کل شب شارٹ سرکٹ کے نتیجے میں 3 بائکس اور ایک سائیکل جل کر خاکستر ہو گئے۔ شارٹ سرکٹ کے نتیجے میں آگ کے ساتھ کثیف دھوئیں کو بھی دیکھا گیا۔ عمارت میں رہنے والے افراد اس واقعے سے خوف زدہ ہو گئے، جنہوں نے اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دی۔ پولیس نے فائر بریگیڈ کے عملے کو اس خصوص میں چوکس کیا اور فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے میں گاڑیاں جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئیں۔ بوڈوپل علاقے میں بلدیہ نے غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کر دیا۔ یہ کارروائی حکام کی جانب سے آج صبح پولیس کے بھاری بندوبست کے درمیان انجام دی گئی۔ دوسری طرف علاقے کے متاثرین نے اس واقعے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو کسی قسم کی نوٹس دیے بغیر ہی انہدامی کارروائی انجام دی گئی ہے، جو مناسب نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بعض دوسرے غیر مجاز مکانات کو منہدم نہیں کیا گیا ہے۔ متاثرہ خاتون نے کہا کہ اس کے پاس سوائے خودکشی کے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اپل کے رکن اسمبلی نے کہا ہے کہ وہ حلقے کے صحافیوں کی بہبود کے پابند عہد ہیں۔ انہوں نے CIA آڈیٹوریم میں نئی ایگزیکٹو کمیٹی کی حلف برداری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کی بہبود کے لیے کارپس فنڈ قائم کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے لیے ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں حکومت سے وہ نمائندگی کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کاپرا کے صحافیوں کے لیے ہیلتھ کارڈز کی اجرائی کا بھی اعلان کیا۔ اداکارہ جیکلین فرنانڈس آج دہلی کے پٹیالہ کورٹ پہنچی۔ اداکارہ کی ضمانت کی درخواست پر دلائل کی سماعت عدالت میں ہو رہی ہے۔ قبل ازیں اداکارہ کو ٹرائل کورٹ نے 50,000 روپے کے ضمانت کے مچلکے پر عبوری راحت دی تھی۔ ED نے ان سے 200 کروڑ روپے کی رقم کی جبری وصولی کے معاملے میں ان کا نام سامنے آنے کے بعد ان سے پوچھ تاچھ کی تھی۔ ہماچل پردیش کے کئی مقامات پر شدید کہر کی لہر دیکھی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں ریاست بھر میں درجہ حرارت میں گراوٹ ہو گئی ہے۔ ریاست میں بعض مقامات پر بارش بھی ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مزید بارش کا امکان ہے۔ شملہ سمیت دیگر علاقوں میں بارش ہوئی۔ BSF نے پنجاب میں سرحد کے قریب پاکستان کے ڈرون کو مار گرایا۔ پنجاب کے فیروزپور ضلع میں یہ ڈرون مشتبہ انداز میں گھوم رہا تھا۔ BSF عہدیداروں نے اس ڈرون کو ضبط کر لیا۔ قبل ازیں ڈرون کی مدد سے سرحد پار سے ہتھیار اور منشیات بھی بھیجے جانے کی اطلاع ہے، اسی لیے سرحد پر چوکسی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سوما بھرت کمار نے تلنگانہ اسٹیٹ ڈیری ڈیولپمنٹ کوآپریٹو فیڈریشن لمیٹڈ کے چیئرمین کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ وجے ڈیری کے دفتر میں وزیر برائے افزائش مویشیاں تلاسانی سرینیواس یادو کی موجودگی میں انہوں نے چارج سنبھالا۔ تلاسانی سرینیواس نے اس موقع پر بھرت کمار کی شال پوشی کی اور انہیں مبارکباد دی۔ ظہیر آباد MP BB پاٹل MLC سوربھی وانی دیوی، ٹورزم کارپوریشن چیئرمین اپلا سرینیواس گپتا، سابق کارپوریٹر ممتا سنتوش گپتا و دیگر نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے بیرون ملک ملازمتوں سے متعلق ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے بیرون ملک روزگار فراہم کرنے کے سلسلے میں مختلف محکموں کے ذریعے شروع کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا۔ CS نے عہدیداروں کو ہدایت جاری کی کہ بیرون ملک جانے کے خواہش مند قابل امیدواروں کی شناخت کے عمل کو تیز کیا جائے۔ محکمہ صحت کے افسران سے چیف سیکرٹری نے کہا ہے کہ وہ نرسنگ امیدواروں کی شناخت کریں اور انہیں ٹام کام کے ذریعے تیار کیے گئے ایپ میں رجسٹر کریں۔ تمام رجسٹرڈ نرسنگ پریکٹیشنرز اور بیرون ملک جانے کے خواہش امیدواروں کو ایک SMS بھیج کر ابتدائی اسکریننگ ٹیسٹ کروانے کے اقدامات کریں۔ CS نے مزید کہا ہے کہ آٹو میکینکس، تعمیراتی ورکرز، ڈرائیورز اور اسی طرح کے دیگر پیشہ ور افراد کے لیے بھی مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ اجلاس میں شامل حکام نے انہیں بتایا کہ ٹام کام میں پروجیکٹ مانیٹرنگ یونٹ قائم کیا گیا ہے اور ملازمت کے مواقع پر توجہ دینے کے لیے 20 ممالک کو ترجیحی ممالک کے طور پر شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ دلچسپ امیدواروں کے اندراج کے لیے موبائل ایپ تیار کی گئی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی نے لاء کمیشن کے چیئرمین کی تقرری پر مرکزی حکومت پر نشانہ سادھا ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ریتو راج اوستھی کو لاء کمیشن آف انڈیا کا چیئر پرسن منتخب کرنے پر
MP حیدرآباد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعتراض جتایا ہے اور یاد دہانی کروائی ہے کہ کرناٹک کے چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہنے والے ریتو راج اوستھی نے حجاب معاملے میں قرآن کی آیات کو غلط انداز میں پیش کیا تھا اور احادیث کو بھی توڑ کر پیش کیا تھا۔ اسد الدین اویسی کا کہنا ہے کہ لاء کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوتا ہے جس کا کام بہترین قانونی رائے دینا ہوتا ہے۔ انہوں نے دیگر مسئلوں پر بھی وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ منوگوڈو اسمبلی حلقے سے کامیابی حاصل کرنے والے کے پربھاکر ریڈی نے رکن اسمبلی کی حیثیت سے حلف لیا ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی اسپیکر پوچارم سرینیواس ریڈی نے انہیں اپنے چیمبر میں حلف دلایا۔ حلف برداری تقریب میں وزراء کے تارک راما راؤ، محمد محمود علی، ہریش راؤ، ویمولا پرشانت ریڈی، جگدیش ریڈی، اندرا کرن ریڈی، پی اجے کمار کے علاوہ کئی ارکان پارلیمان، ارکان اسمبلی، ارکان کونسل، کارپوریشن کے صدور نلگنڈا ضلع کے عوامی نمائندوں نے شرکت کی۔ حلف برداری کے بعد اسپیکر نے اسمبلی قواعد کی کتابیں اور شناختی کارڈ کے پربھاکر کے حوالے کیے۔ ریاستی اقلیتی مالیاتی کارپوریشن چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر نے شہر میں چلائے جا رہے اقلیتی کمیونٹی ٹریننگ اینڈ پروڈکشن مراکز کا معائنہ کیا ہے۔ TSMFC چیئرمین امتیاز اسحاق، وائس چیئرمین و MD AHN کانتی ویزی نے ٹولی چوکی اور مصری گنج میں مائنارٹی NGOs کے تعاون سے تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے ذریعے قائم کیے گئے کمیونٹی ٹریننگ اینڈ پروڈکشن مراکز کا معائنہ کیا اور وہاں جاری ٹریننگ کورسز و دیگر امور سے متعلق تفصیلات بھی حاصل کی۔ ان سینٹر سے استفادہ حاصل کرنے والی خواتین نے معائنے کے دوران سینٹرز کو منظوری دینے اور انہیں تربیت فراہم کرنے پر حکومت تلنگانہ اور تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سے اظہار تشکر کیا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں 10 اقلیتی کمیونٹی ٹریننگ اینڈ پروڈکشن سینٹرز کے قیام پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے چیئرمین امتیاز اسحاق نے وزیر اعلیٰ KCR کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ خواتین کو پیشہ ورانہ کورسز کی تربیت اور اجرت پر ملازمت دی جا رہی ہے اور حالیہ بورڈ کے اجلاس میں محبوب نگر، نظام آباد، وناپرتی اضلاع میں مزید 3 اقلیتی کمیونٹی ٹریننگ اینڈ پروڈکشن سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جہاں خواتین تربیت کے ساتھ ساتھ اجرت پر روزگار بھی حاصل کریں گی۔ آل انڈیا مجلس انقلاب ملت پارٹی نے وقف بورڈ چیئرمین محمد مسیح اللہ خان سے اوقافی جائیدادوں کو محفوظ کرنے کی درخواست کی ہے۔ صدر آل انڈیا مجلس انقلاب ملت سید شاہ حامد حسین شتاری کی قیادت میں ایک وفد نے صدر نشین وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان سے ملاقات کی اور وقف جائیدادوں کا تحفظ کرنے کے لیے ایک یادداشت پیش کی۔ سید حامد حسین شتاری نے قبرستانوں کے لیے الاٹ کی گئی اراضیات کا تصفیہ کرنے، ان پر قبضہ دینے، وقف بورڈ کے عملے میں اضافہ کرنے، 300 سے زائد متولیوں کی زیر التوا درخواستوں کا تصفیہ کرتے ہوئے انہیں متولی مقرر کرنے کی بھی وقف بورڈ چیئرمین سے درخواست کی ہے۔ محمد مسیح اللہ خان نے وقف جائیدادوں کے تحفظ کو یقینی بنانے اور دیگر مطالبات کی یکسوئی کا تیقن دیا ہے۔ ہاسٹل کی عمارت فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مسلسل احتجاج کرنے والے نظام کالج کے انڈر گریجویٹ طلباء ہائر ایجوکیشن کالجز کے کمشنر نوین متل کے ساتھ بات چیت کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ ڈگری کالج کے طلباء جو ہاسٹل کی عمارت فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج درج کروا رہے تھے، وائس پرنسپل کی درخواست پر نوین متل سے بات چیت کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ 10 طالبات پر مشتمل ایک گروپ نوین متل سے ملاقات کرتے ہوئے طلباء کے مسائل بیان کرے گا۔ دوسری جانب کچھ طالبات نے کالج کے احاطے میں مظاہرہ جاری رکھا ہوا ہے۔ وہ پلاکارڈ اٹھائے ہاسٹل کی عمارت ڈگری طلباء کو الاٹ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ طلباء نے کہا ہے کہ وہ ہاسٹل الاٹ کیے جانے تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہاسٹل کی نئی عمارت PG کے طلباء کو الاٹ کرنے پر ڈگری کے طلباء نے برہمی ظاہر کی ہے۔ LB نگر کے رکن اسمبلی دیوی ریڈی سدھیر ریڈی نے کوتا پیٹ میں واقع اومنی اسپتال میں کینسر کیئر سینٹر کا افتتاح انجام دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے MLA نے کہا کہ کینسر کے مریضوں کو جدید ٹیکنالوجی اور آلات سے لیس کینسر سروسز کی ضرورت ہے۔ مریضوں کے لیے جدید ترین کینسر سروسز کا آغاز کرنے پر انہوں نے مسرت کا اظہار کیا ہے۔ MD وینکٹ ریڈی نے اومنی اسپتال آنکو کینسر سینٹر کے ساتھ شراکت داری پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ انتہائی تجربہ کار و طبی ماہرین کینسر کے متاثرین کو خدمات فراہم کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ کینسر کے مریضوں کی تعداد میں ہر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے LB نگر اور آس پاس کے لوگوں کو جدید ترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے اس سینٹر کا آغاز کیا گیا ہے۔ تلنگانہ تیلگو دیشم کے صدر منتخب کیے گئے کاسانی گنانیشور نے NTR گھاٹ پہنچ کر ننداموری تارک راما راؤ کو خراج عقیدت پیش کیا۔
نو منتخب صدر ایک بڑی ریلی کے ساتھ NTR گھاٹ پہنچے اور تلگو دیشم پارٹی کے بانی NTR کو خراج پیش کیا۔ بعد ازاں وہ گن پارک پہنچے جہاں انہوں نے یادگار شہدا کو خراج دیا۔ کاسانی گانیشور مدیراج NTR ٹرسٹ بھون میں TDP کے قومی صدر نارا چندر بابو نائیڈو کی موجودگی میں تلنگانہ TDP کے صدر کا عہدہ سنبھالیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ گانیشور مدیراج نے تلگو دیشم پارٹی میں حال ہی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ وہ تلنگانہ مدیراج مہا سبھا کے صدر تھے۔ سال 2018 میں تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات میں انہوں نے سکندرآباد حلقے سے بطور کانگریس امیدوار انتخابات میں حصہ لیا تھا، تاہم انہیں شکست کا سامنا رہا تھا۔ کاسانی رکن کونسل اور رنگا ریڈی ضلع پریشد کے چیئرمین کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ملک کے دارالحکومت دہلی میں ایک خاتون کے ساتھ شادی کرنے کا جھانسا دے کر متعدد مرتبہ جنسی زیادتی کیے جانے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ جنوبی دہلی کے ٹکری علاقے میں ایک 24 سالہ خاتون کی مبینہ طور پر کئی بار عصمت ریزی کی گئی۔ پولیس اہلکار نے بتایا کہ مدن والیہ اسپتال سے میڈیکو لیگل کیس کے حوالے سے خاتون کی عصمت ریزی اور پھر اس کے ساتھ مار پیٹ کی اطلاع موصول ہوئی، جس کے بعد پولیس کی ایک ٹیم کو اسپتال روانہ کر کے متاثرہ کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ متاثرہ خاتون نے پولیس کو بتایا کہ اس کی ایک آٹو ڈرائیور سے دوستی ہوئی تھی۔ بعد میں اس نے اس کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ کیا اور اس کے ساتھ کئی بار زیادتی کی۔ 8 نومبر کو آٹو ڈرائیور نے خاتون کے ساتھ مار پیٹ بھی کی۔ پولیس نے متاثرہ خاتون کا بیان ریکارڈ کر لیا ہے اور دفعہ 323 اور 376 کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ہندوستان میں ایک دن میں کورونا وائرس کے 1016 کیسز درج کیے گئے ہیں اور 3 اموات ہوئی ہیں۔ ملک میں کل کورونا کیسز کی تعداد 4,46,63,968 ہو گئی ہے اور ایکٹیو کیسز 13,187 ہو چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 3 اموات میں سے 2 اموات مہاراشٹر اور 1 راجستھان میں ہوئی ہے۔ ملک میں کل اموات کی تعداد 5,30,514 ریکارڈ کی گئی ہے۔ مرکزی صحت محکمہ کے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق کووڈ سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح 98.78% ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ایکٹیو کیس لوڈ میں 372 کیسز کی کمی بھی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس بیماری سے کل 4,41,20,266 افراد صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اموات کی شرح 1.19% ہے۔ ملک بھر میں جاری کورونا ٹیکہ اندازی مہم کے ذریعے کل 219,76,00,000 افراد نے کورونا ٹیکہ لیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔